بخاری کے اندر جناب سیدنا حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج کے دن عید کا دن تھا، خطبہ عید آپ نے ارشاد فرمانا تھا، آج کے دن ہم جو سب سے پہلے کام کریں گے وہ یہ کہ نماز پڑھیں گے، دوسرے نمبر پر پھر ہم قربانی کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسا کیا، پہلے نماز عید ادا کی، عید پڑھنے کے بعد پھر اس نے قربانی کی، اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، اور جس نے نماز عید سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا، وہ اس کے لیے گوشت ہے جو اس نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کیا ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جانور عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر چکا ہوں۔ اور ان کا ارادہ کیا تھا؟ وہ یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں چونکہ غریب حضرات تھے، میں نے چاہا کہ میں جلدی قربانی کر کے تو گوشت غریب پڑوسیوں کو تقسیم کر دوں گا، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز عید پڑھی پھر قربانی کی، اس نے ہمارے طریقے کو پایا، اور جس نے عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا وہ محض گوشت ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اب ایک بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو پروردگار عالم نے مختار کل بنایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس 6 مہینے کے بکری کے بچہ کو ذبح کر دے، تیری قربانی ہو جائے گی، لیکن تیرے بعد قیامت تک اگر کوئی بندہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ذبح کرنا چاہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ اختیار ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے یہ شان عطا فرمائی کہ جس کے لیے جو چاہے جائز قرار دے دے۔ کتنے ہی ایسے واقعات، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ اب اگر کسی شخص سے یہ صورتحال واقع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے، کفارہ بھی لازم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفارہ ادا کر۔ کفارے کی تفصیل یہ بتائی گئی کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ، ایک روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ توڑ دیتا ہے تو پھر 2 مہینے کے 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھوں۔ پھر اسے ارشاد فرمایا گیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میرے پاس اتنی مالی وسعت بھی نہیں۔ پھر اسے ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد کر۔ عرض کرنے لگا، حضور میرے پاس تو وہ بھی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جا۔ کچھ دیر بیٹھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کھجوروں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا بطور ہدیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کہاں ہے جو ابھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، جو ابھی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا؟ وہ کھڑا ہوا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا، یہ کھجوریں اٹھا، مدینہ طیبہ کے جتنے غربا ہیں سب میں جا کر تقسیم کر دے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مدینہ طیبہ میں جتنے غریب حضرات ہیں سب میں جا کر تقسیم کر دے۔ اب پھر دیکھیے اس کی محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے غلام سے۔ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑھ کر تو مدینہ طیبہ میں غریب ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑھ کر
مدینہ طیبہ میں غریبی کوئی نہیں، میں سب سے ادنا اور غریب تر شخص ہوں۔ تو یہ وہ اختیار ہے جو میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ کھجوریں اٹھا لے، اپنے گھر لے جا، اپنے بچوں کو کھلا دے، اللہ تیرے کفارے کو پورا فرما دے گا۔ تو پروردگار عالم نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات، جو شانیں اور جو عظمتیں عطا فرمائی، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اب وہ شخص عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 مہینے کا بچہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی کو ذبح کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، تیرے علاوہ کسی اور کو جائز ہے۔ آج ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بکری بکرا قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ کم از کم عمر اس کی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چت قبرے مینڈے سینگوں والے اپنے ہاتھوں سے ان کی قربانی فرمائی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا خود جانتا ہو، اچھے طریقے سے اگر وہ ذبح کر سکتا ہو، تو مسنون اور سنت عمل اس کے لیے یہ ہے کہ قربانی کرنے والا خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ جس سے آپ قربانی کروا رہے ہیں، کوشش یہ فرمائیں کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو جس سے ذبح کروا رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات پھر بعد میں یہ شکایت ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں لذت نہیں۔ علماء فرماتے ہیں گوشت میں لذت نہ ہونے کی بنیادی وجہ ذبح کا درست نہ ہونا ہے، کہ جب آپ کا جانور ذبح نہیں ہوا اچھے طریقے سے، جب تک اس کی چاروں رگیں نہیں کٹی، اس کے جسم سے بہنے والا سارا خون جاری نہیں ہوا، تب تک اس میں لذت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں اکثر طور پر چونکہ قصائی حضرات سے ہم اپنا جانور ذبح کرواتے ہیں، انہوں نے ایک دن میں 10 جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں، گوشت بنانا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ جب تک ذبح کرنے کے بعد جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی کھال نہ اتاری جائے۔ ہمارے ہاں بہت سارے حضرات، آپ خود اس کا مشاہدہ بارہا کر چکے ہوں گے، ادھر جانور ذبح کیا، بس تھوڑا سا خون نکلا، چونکہ جانے کی جلدی ہے لہذا بھی جانور تڑپ رہا ہے اور کھال اتارنا شروع کر دی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر چونکہ جانور کما حقہ اس مقام تک نہیں پہنچتا کہ جہاں پہنچ کر اس کے گوشت کے اندر لذت پیدا ہونی تھی، لہذا کوشش فرمائیں جو حضرات خود ذبح کر سکتے ہیں وہ اپنے جانور کو خود ذبح کریں، بصورت دیگر کسی ایسے شخص سے ذبح کروائیں جو متقی و پرہیزگار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ان حضرات کے لیے کہ جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے۔ آج ہمارے ہاں یہ وبال بھی عام ہو گئی، یہ وبا عام ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی مفہوم حدیث، جو بندہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ اس شخص کے لیے سخت ترین وعید ہے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا۔ اب آپ آئیے ذرا کہ قربانی کن کن حضرات پر واجب و فرض ہوتی ہے، تاکہ ہم میں سے پھر ہر بندہ اپنے آپ کا مشاہدہ کرے اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم پر قربانی واجب تو نہیں، اور وجوب کے باوجود ہم اس واجب سے دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ علماء نے جو قربانی کے وجوب کی شرائط بیان کی، سب سے پہلی شرط اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں۔
اگر کوئی بندہ حالت سفر میں قربانی کر لیتا ہے تو قربانی اگرچہ ہو جائے گی لیکن اس پر واجب نہیں ہے، قربانی مقیم پر واجب ہے۔ تیسری اور اہم ترین شرط قربانی کے وجوب کی، مالک نصاب ہونا۔